بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس وقت رب تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو اور مشرکین کے ساتھ قتال کرو جس طرح وہ تم سے قتال کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا مہینہ اللہ کا ہے، شعبان کا مہینہ میرا ہے اور رمضان کا مہینہ میری امت کا ہے۔ شعبان کے مہینے کے لیے اس سے افضل کیا بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے، اور شعبان کی ایک اور نسبت توبہ کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات رب تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ توبہ کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی، یہ کائنات بنائی، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ ٹھیک کیوں؟ جب یہ کائنات بنی، انسان کی تخلیق ہوئی، تو اسی وقت سے گناہوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اگر توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو پھر انسان گناہ کرنے کے بعد اس کو کوئی آس، کوئی امید نہ رہتی کہ کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔ تو اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھولا اور یہ بندے کو ایک آس، ایک امید لگی کہ میرے جو گناہ ہیں، جو غلطی ہو گئی، سرزد ہوئی، چاہے وہ لا علمی میں ہوئی یا دانستہ ہوئی، تو ایک آس اور امید ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے، میں اس سے معافی طلب کروں گا تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور یہ جب سے تخلیق ہوئی اسی وقت سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اس پر قرآن اور احادیث جو ہے وہ شاہد ہے کہ ایک تو وہ دروازہ ہے جو قیامت تک کھلا ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب تک سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو تب تک دروازہ کھلا ہے۔ جب سورج مغرب قیامت کے نزدیک، قیامت والے دن مغرب سے نکلے گا، اس وقت وہ دروازہ بند کیا جائے گا۔ ایک تو وہ دروازہ ہے، اور ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے غرغرہ تک۔ اب کیا ہے، ملا علی قاری سرکار فرماتے ہیں کہ بندے کی موت تک کھلا ہے دروازہ، ہر ایک بندے کا۔ پھر ایک تو اجتماعی توبہ کا دروازہ ہے، وہ تو قرب قیامت تک کھلا ہے، لیکن ہر فرد ایک بندے کی طرف اگر نسبت دیکھیں تو بندے کے موت تک جو ہے وہ دروازہ کھلا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ۔ ٹھیک، اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ توبہ کی شرائط یہ ہیں، جو بندے سے گناہ ہوا اس کا تعلق یا تو حقوق اللہ کے ساتھ ہے یا حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کا تعلق یا بندوں کے ساتھ ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، حقوق اللہ میں سے اس نے کوئی حق تلف کی ہے، یا کوئی نمازیں چھوڑی ہیں، روزے چھوڑے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، یا کیا معاملات کیے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے نادم ہو۔ اصل جو توبہ ہے وہ ندامت ہے، سب سے پہلے بندہ نادم ہو، شرمندہ ہو، رب کی بارگاہ میں آئے، آنسو بہائے، شرمندگی میں آئے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ پکا وعدہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوح کرو، یعنی ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد اس گناہ کا تصور بھی ذہن میں نہ آئے۔ ایک تو ہے گناہ کا ارادہ ہو، جا بندہ چلے کر لو کوئی نہیں، تصور بھی نہ آئے کہ میں یہ گناہ کروں، ایسی توبہ ہونی چاہیے۔ تو بندہ پکا عہد کرے، وعدہ کرے اللہ کے ساتھ، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تیسری شرط یہ ہے
کہ جو پیچھے اس نے حقوق چھوڑے ہیں ان پر عمل کرے، ان کو پورا کرے، نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کرے، روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرے، زکاتیں نہیں دی تو ان کو ادا کرے، ٹھیک۔ تو جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، تو اگر مثال کے طور پر میں نے کسی کا حق مارا ہے، میں نے کسی کی غیبت کیا، تو سب سے پہلے میرا یہ کام ہے میں اس سے جا کے معافی مانگوں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ میں کمرے میں بیٹھوں اور کہوں یار توبہ کرنی چاہیے، گناہ ہو گیا چلو میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، بلکہ جس کا میں نے حق مارا ہے یا جس کے ساتھ کوئی معاملہ غلط پیش آیا ہے، میں نے غیبت کی، گالی نکالی، جو بھی معاملات ہوئے، اس سے جا کے معافی مانگو، یا اگر پھر کوئی کسی کا مال ہڑپا ہے تو اس کا مال واپس دیا جائے۔ اور یہ نہیں کرنا کہ میسج چلا دے اس رات کو، ہاں میسج چلا دے بندہ کہ یہ شب برات آنے والی ہے اور اس کے آنے سے پہلے مجھے معاف کر دیں، یہ نہیں، یہ ایک رسم بن گئی ہے، رسم نہیں، اصل شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ جب بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ یہ شرمندہ بھی ہے اپنے عمل سے کہ نہیں، پتہ چل جائے گا اس کو احساس ہے غلطی کا کہ نہیں۔ حق جو مارا ہے اس کو ادا کرے، پھر جا کے، اور پھر ایک اس میں یہ بھی ہے، اگر تو وہ گناہ چھپ کے کیا تھا تو اس کی گناہ کی توبہ چھپ کے ہو جائے گی، اگر گناہ اعلانیہ کیا ہے تو اس گناہ کی توبہ جو ہے وہ بھی اعلانیہ کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر بندے نے یہ فحاشی اور یعنی سوشل میڈیا پہ پھیلائی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر کے سوشل میڈیا پہ توبہ کا میسج کرے کہ میں آئندہ توبہ کرتا ہوں، اعلانیہ توبہ کرے، مکمل کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ شرائط کے ساتھ۔ اور پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمانے والا ہے، جمیعا، سارے گناہ۔ اب حضور کی متعدد احادیث ہیں، مفہوماً عرض کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا اگر بندے کے گناہ آسمانوں تک ہوں، آسمانوں تک گناہوں کا اگر جسم ہو تو وہ آسمانوں تک، پہاڑوں تک ان کی جسامت پہنچ جائے، لیکن جب بندہ پوری شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے ایسے خوش ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کی جسم کو، اللہ کی صورت کو تصور میں لانا کفر ہے، لیکن حضور نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو، اور سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی، فرمایا کہ بتاؤ ایک شخص اونٹ کو لیتا ہے، سواری کو، اونٹ کو یا اونٹنی کو ایک سواری کو لیتا ہے، ایک سفر پہ نکل پڑتا ہے، ساتھ میں زیادہ راہ لیتا ہے، زیادہ راہ لے کر سفر میں جا رہا ہے، جنگل کے اندر وہ پہنچا ہے، جنگل کے اندر پہنچا ہے، آرام کے لیے اس نے اپنی سواری کو باندھا، اترا، آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر آرام کی، آنکھ لگ گئی، نیند کے بعد بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری غائب ہے۔ اب سارا زیادہ راہ، سفر کا کھانا پینا سب کچھ اس سواری کے اوپر ہے، وہ غائب ہے۔ حضور نے فرمایا وہ اپنی طاقت کے مطابق پورے جنگل کو دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے سواری کو مل جائے، لیکن نہیں ملتی۔ آخر تنگ آ کر، سواری نہیں مل رہی، تنگ آ کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، وہیں آ جاتا ہے، بیٹھتا ہے اور اس امید پر سو جاتا ہے کہ اب اس مصیبت سے موت ہی چھٹکارا دے گی، اب موت جو ہے وہ مجھے اس مصیبت سے نکالے گی۔ تو حضور نے فرمایا وہ سو جاتا ہے، جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنی سواری کو اپنے سامنے پائی، تو حضور نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی خوشی کی تو انتہا نہیں ہے، بہت خوش ہوگا وہ۔ تو حضور نے فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو خدا جو ہے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اپنے بندے پر جب ایک بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اپنی ندامت اور شرمندگی کو سامنے رکھ کر بندہ یہ قبول کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ کا پتلا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب توبہ کرنی ہو تو پھر بندے ایسے کر، وہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ، پاک صاف ہو، باوضو ہو، غسل، اچھے کپڑے پہن اور ذرا تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے چہرے پہ مال کے سجدہ کر، پیشانی کو جھکا دے اور آنکھ سے آنسو نکال، اور آنکھ سے آنسو نکالنے کے بعد یہ دعا کر کہ یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں،
मैं तेरा खाक आलूद बंदा हूँ, तूने मुझे खाक से बनाया, देख मैं खाक में हूँ, मेरी सबसे जो आला पेशानी है वो मैं तेरी बारगाह में खाक में मिला रहा हूँ, तू मालिक है, तू ही राज़िक है, तू ही गफ़ार है, मुझे बख्श दे। तो जब बंदा इस तरह करेगा अल्लाह उसकी बख्शिश भी फरमाएगा और अल्लाह ताला उस पर बेहिसाबो किताब खुश भी हो, बेइंतहा खुश होगा। ये मिसाल जो थी ये हमारे समझाने के लिए थी, वरना अल्लाह ताला की जो सूरत तसव्वुर वो तो हम ज़हन में नहीं ला सकते, महाल है ये। तो अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है, बहुत राज़ी होता है, लेकिन ये क्या है, जब तक मौत ना आए। मौत जब आ जाएगी उससे पहले तौबा करनी है, जब मौत आएगी फिर तौबा काबिल कबूल नहीं। क्या तौबा रमज़ान मुबारक, शब कदर या शब लाला पर ही मकूफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी यकीनन मुख्तसर है, जो वक़्त मिल गया सो मिल गया। आइंदा के लिए हम ये कह दें कि वक़्त मिलेगा कि फिर हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें तो ये धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। हम में से अक्सर नौजवान तबका ये कहता हुआ नजर आता है कि मैंने जो तौबा है वो रमज़ान मुबारक के अंदर करनी है या लैलतुल कदर के अंदर करनी है या फिर कुछ मखसूस रातें हैं उसके अंदर करनी है। अगर हम सूफिया या उलमा को पढ़ें तो वो फरमाते हैं कि हर शब शब कदर अस्त, हर शब भी शब कदर है। तो जिस रात भी अल्लाह से मांगेगा उसी रात अल्लाह तुझे अता करेगा। या तो फिर इसके मुताबिक नाउज़ बिल्लाह इसके खिलाफ कोई हदीस या कुरान की कोई आयत पेश कर कि अल्लाह पाक ने कहा है कि शब कदर या शब बारात के अंदर ही मैं तौबा को कबूल करूंगा, जिस वक्त उसने कुरान और हदीस के अंदर ये बात कही नहीं है, रसूलुल्लाह का फरमान कोई मौजूद ही नहीं है, अल्लाह पाक की कोई आयत ही मौजूद नहीं है। वो तो कहता है कि जिस वक्त मेरे बारगाह के अंदर आकर सच्चे दिल से एक आंसू बहाओगे मैं उसी वक्त ही तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। उसने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी तुमने मायूस नहीं होना। जिस वक्त उसकी बारगाह के अंदर आओगे, हज़रत फुदैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में आता है कि आप बहुत बड़े डाकू थे, सारी जिंदगी आपने डाके डाले, लेकिन जिस वक्त एक दिन डाका डाल के आ रहे थे तो एक कारी साहब से आवाज सुनी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की जोन से उम्मीद से रहमत से मायूस नहीं होना। तो उसी वक्त कारी साहब से कहा क्या ये आयत मेरे लिए भी है? तो उसी वक्त कारी साहब ने आगे से जवाब दिया कि इसके अंदर जिस वक्त अल्लाह ने कोई शराइत नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी कि ये डाकू के लिए है, ये जानी के लिए, ये बदकार के लिए, तो मैं इसके अंदर कैद लगाने वाला कौन होता हूँ? जिस वक्त उसने कह दिया जिस वक्त भी कोई मेरी बारगाह के अंदर आएगा मैं उसके गुनाहों को नहीं देखूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वक्त की कोई कैद ही नहीं है, जिस वक्त आओगे उसी वक्त गुनाहों की माफी मिल जाएगी। तो उसी वक्त हजरत ने फरमाया उनके सामने कि आज मैं आपके हाथ पर फिर तौबा करता हूँ, मैं आज ही आपके हाथ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मगफरत मांगता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी बख्शिश का सवाल करता हूँ। तो हजरत फुदैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वहां पर रमजान मुबारक की किस रात का इंतजार नहीं किया वहां पर, क्योंकि हर बार जिंदगी, ये सुन लीजिए, हर बार जिंदगी रमजान आने का मौका नहीं देती, हर बार जिंदगी लैलतुल कदर नहीं दिखाएगी, हर बार जिंदगी शब बारात नहीं दिखाएगी। इस साल अभी 2 दिन, अभी 3 दिन मौजूद है, लेकिन मुझे और आपको ये नहीं पता कि मैंने और आपने उस दिन तक जाना है या नहीं जाना। अगर तौबा का इरादा आज बन गया है तो फिर आज के दिन को कल पर ना छोड़े। वो मशहूर मकूला है कि आज का जो काम है वो कल पर नहीं छोड़ा जाता, कल करने के लिए और बहुत ज्यादा काम है। लिहाजा मेरी और आपकी तौबा के दरमियान जो कल हायल हो गया ना, इसने मुझे और आपको बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से दूर कर दिया है। कल करने के लिए और बहुत ज्यादा काम है। लिहाजा जो कल आपने काम करना है वो आज करें, जो आज करना है वो अभी करें। अगर दिल के अंदर नदामत पैदा हो गई है तो फिर शब बारात, शब कदर, रमजान को आने का मौका ना दें। उस वक्त अगर अल्लाह आपको वहां तक ले गया, जिंदगी हुई, तो उसके अंदर जाकर अल्लाह से और ज्यादा माफी मांग ले। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आता है, अब जिनके लिए ये कायनात बनाई गई, ये चलते कारवां, ये अबशारों का सूते हुस्न, ये तारों की लटकते हुए कंदीलें, उनके बारे में वो खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं दिन के अंदर अल्लाह से, एक हदीस के अंदर आता है कि मैं दिन के अंदर अल्लाह से 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ, एक हदीस के अंदर आता है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से 70 मरतबा तौबा करता हूँ। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर इतना सजदा करते थे, इतना गिरिया जारी करते थे, इतनी अल्लाह से माफी मांगते थे कि आपके पाँव के अंदर वरम पड़ जाते थे। अब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप इतनी अल्लाह की इबादत करते हैं, आप थोड़ी किया करें, अल्लाह ने तो आपको वैसे ही बख्श दिया। तब रसूलुल्लाह का फरमान सुने, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? आप
वहाँ उन्हीं से तालीमात हमने लेनी है ना। अगर दिल के अंदर आज नदामत पैदा हो गई तो आज तौबा करें। जिस वक्त तौबा हो जाएगी तो नेकियों का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। रमजान के अंदर जाकर आप बिल्कुल पाक हो जाएंगे। शब बारात की रात आप बिल्कुल पाक हो जाएंगे। लैलतुल कदर की रात आप बिल्कुल पाक हो जाएंगे। ये जो वसवसा ज़हनों के अंदर आता है ना कि उस रात करनी है, फिर उसके अंदर आपके पास एक बात काम जरूर होना चाहिए। आपके पास कम अज कम सर्टिफिकेट अगर आपके पास मौजूद हो कि आज मेरे पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है कि मैंने जो उनसे मरना नहीं है इस रमजान तक, फिर गुनाह करते रहे, फिर गुनाह जितने दिल बंदा करते रहे। या फिर आपके पास कम अज कम ये बात है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुनाह में जितने दिल करता रहूं, जिस वक्त फरिश्ते मेरे पास आएंगे मैं उनसे 10 मिनट का टाइम ले लूं। अगर तो ये आपके पास वक्त है। हज़रत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक नौजवान है, उसने कहा या हज़रत तौबा पर जो है ना मेरे ऊपर इस्तिकामत नहीं रहती। तो आपने कहा 2-3 बातें हैं। जिस वक्त गुनाह करने का इरादा हो ना तो उस वक्त दिल भर के गुनाह करना, रज के गुनाह करना, लेकिन साथ एक बात है अल्लाह की ज़मीन से निकल जाना। उसने आगे से कहा या हज़रत सारी ज़मीन ही अल्लाह की है। फिर कहा कितना बदबख्त है अगर किसी मुल्क के अंदर जाएगा, वहाँ पर जिस वक्त उस बादशाह के ज़ेरे असर रहेगा, उस मुल्क के कवानीन पर अमल नहीं करेगा तो बादशाह वक्त मारेगा, सजा देगा। क्या अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह नहीं है? उसकी ज़मीन के ऊपर तो अगर गुनाह करे तो वह क्या तुझे सजा नहीं देगा? फिर उसने कहा और कोई बात बताएं। कहा गुनाह दिल रज के करना, जितना दिल है गुनाह कर लेना, लेकिन जिस वक्त फिर फरिश्ते आए ना उनसे 10 मिनट के लिए मोहलत ले लेना। कहा उस वक्त तो फरिश्ते मोहलत नहीं देंगे। कहा फिर कितना बड़ा बदबख्त है जिस वक्त ये पता भी है कि फरिश्ते भी मोहलत नहीं देंगे फिर भी गुनाह करता है। और हम में से अक्सर लोग कितने ही बदबख्त हैं जिन्हें ये पता है कि रमजान इस मर्तबा जिंदगी ने पता नहीं नसीब करना है या नहीं करना, लैलतुल कदर आनी है या नहीं आनी, शब कदर आनी है या नहीं करनी। इसी उम्मीद के ऊपर हम गुनाह करते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, धोखे के अलावा कुछ नहीं। जिस वक्त भी इरादा बन जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई दिल के अंदर दिक्कत तारी हो जाए, उसी वक्त अल्लाह से तौबा करके उसके हुजूर सजदे के अंदर अपने सर को रख देना चाहिए। अभी जवानी के दिन हैं, कितने नौजवानों से सुना है कि बुढ़ापे में जाके इबादत या तौबा करेंगे। क्या उनके पास सर्टिफिकेट है नौज़ुबिल्लाह के वो बुढ़ापे तक पहुंचेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी एक शैतानी वसवसा है। शैतानी वसवसे के अलावा यह कुछ नहीं है। अब जो जवानी के अंदर तौबा है यह अल्लाह रसूल को सबसे ज्यादा पसंद है। उसकी वजह क्या है? सूफिया उसकी वजह एक लिखते हैं। उसकी वजह सूफिया ये फरमाते हैं कि जिस वक्त इंसान जवानी के अंदर आता है उसे ख्वाहिशात हर तरफ से खींचती हैं। यहाँ से जिना की ख्वाहिश ने खींचा, यहाँ से किसी शराबी की शराब खाने की तरफ से आवाज़ आई, यहाँ से किसी औरत ने आवाज़ लगाई, तो उसके ऊपर उस वक्त उरूज होता है। यानी उस वक्त वो जिस तरह का चाहे गुनाह कर सकता है, उस वक्त वो गुनाह कर लेता है। लेकिन उस वक्त अगर आपने संभाल कर रखेगा तो अल्लाह रसूल का मुकर्रब बंदा बन जाएगा। लेकिन कहा बुढ़ापे के अंदर जाकर तौबा करने का मकसद ही नहीं रह जाता। बुढ़ापे के अंदर तो कौन सी तौबा करेगा? बुढ़ापे के अंदर तो तेरे पास गुनाह करने की ताकत ही नहीं रही। अब तो तेरे से गुनाह हो ही नहीं सकता। उस वक्त फिर तूने क्या करना है? तूने, और सूफिया फरमाते हैं बुढ़ापे के अंदर आकर तो जो भेड़िया है, जो गीदड़ है, वो भी आराम से बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास भी अब हमला करने के लिए भेड़िए के पास हिम्मत नहीं रहती, जुर्रत नहीं रहती, वो भी थक हार के बैठ जाता है। लेकिन मजा क्या था? जिस वक्त चढ़ती जवानी हो, इंसान के पास सब कुछ मौजूद हो, उस वक्त अल्लाह के सामने 5-6 फुट का सर जो से जिस्म लेकर आए और अल्लाह से आकर कहे बारी ताला मुझे तमाम ख्वाहिशात बुला रही थी, लेकिन मैं तेरे हुजूर आकर सजदे के अंदर मैंने सर रख दिया। मैं तेरे से मुआफ़ी का तलबगार हूँ, मैं तुझसे मुआफ़ी मांग रहा हूँ। जुल्किफ्ल के बारे में बुखारी मुस्लिम के अंदर ये आता है, रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है, सहाबा सामने हाजिर खिदमत है। कहा बनी इसराइल के एक बंदा था जिसने सारी जिंदगी जिना के अंदर अपनी गुजार दी। सारी जिंदगी हर रात उसके पास एक नई औरत पेश की जाती थी जिसके साथ वो जिना करता था। एक रात क्या हुआ, एक औरत जिस वक्त उसके सामने लाई गई, जिस वक्त वो सामने आई तो उसने जुल्किफ्ल ने उसके साथ बदकारी करने का इरादा किया। आगे से औरत रो पड़ी। कहा जुल्किफ्ल मैं अल्लाह से डरती हूँ, लेकिन तेरे पास जो है ना मुझे अपने बच्चों की जो रोने की आवाज़ें हैं वो ले आई। मेरे बच्चे रात को बिलखते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं मौजूद, मैं तेरे पास इस वजह से आई हूँ। लेकिन जुल्किफ्ल सुन ले, मैं खुदा से खौफ करती हूँ, मुझे खुदा से डर लगता
ہے۔ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت اس عورت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو ذوالکفل کے اوپر رکت طاری ہو گئی۔ کہا جا تو اللہ سے ڈرتی ہے تو مجھے بھی آج اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں۔ جس وقت وہ عورت چلی گئی، اسے پیسے دیے، کھانے پینے کا سامان دیا، وہ چلی گئی، اسی رات ذوالکفل کی موت ہو جاتی ہے۔ جس وقت ذوالکفل گھر سے باہر نہیں آتا، لوگوں نے کہا کہ آج تو سارا دن گزر گیا، ذوالکفل گھر سے باہر نہیں آ رہا۔ جس وقت ذوالکفل کے دروازے کے اوپر پہنچے تو دروازے کے اوپر لکھا تھا اللہ نے ذوالکفل کی مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے ذوالکفل کو بخش دیا ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا تھا۔ جس وقت نوجوان جوانی کے اندر اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کے نوجوانوں کے لیے اتنی بڑی حدیث، شاید کہ ذخیرہ حدیث کے اندر نوجوانوں کے لیے اتنی بڑی حدیث آپ کو شاید کہ نہ ملے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان نشان ہے، کل قیامت کے دن جس وقت اللہ رب العزت کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اس کے اندر رسول اللہ علیہ السلام نے 7 بندے گنوائے، اس میں سے ایک بندہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا نوجوان جس نے جوانی کے اندر توبہ کر لی، اللہ کل قیامت کے دن اس نوجوان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ جس دن جون سے زمین جون سے تانبے کی ہوگی، سورج اپنی گرمی برسا رہا ہوگا، اس وقت اس نوجوان کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر اس عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے جون سے وہ سایہ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا جو توبہ ہے وہ جوانی کے اندر ہی ہے۔ اب جتنے بھی رسول اللہ علیہ السلام کے ذخیرہ حدیث کے اندر بنی اسرائیل کی اسرائیلیات رسول اللہ علیہ السلام نے بڑی ارشاد فرمائی، صوفیاء کا تذکرہ ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں کہ جنہوں نے جوانی کے اندر توبہ کی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کا آج بھی نام لیا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جوانی کے اندر جس وقت خواہشات کے اندر پڑ جاتا ہے دماغ، پھر اس وقت شیطان ذہن کے اندر یہ خیال ڈالتا ہے کہ آج کا دن ہے، آج گزار لے، کل توبہ کر لینا۔ وہ کل کا دن بھی گزر جاتا ہے، آہستہ 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 وہ بندہ موت کے قریب آ جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، کہا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک رسول اللہ علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرمائی، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیوں ارشاد فرمایا بھائی؟ بڑھاپے کے اندر کیا نعوذ باللہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ توبہ قبول نہیں کرتا؟ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، لیکن اس وقت تو تیرے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو کیا کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تجھے 4 بندے سہارا لے کر جائیں، لیکن جوانی تیرے جس وقت عروج پر ہوگی، تیرا شباب ہوگا، تیری جون سے پشت کے اوپر تو کہے گئے کہ جون سے میرے اوپر فوج کا ایک دستہ ہوگا اور قدے نراں تیرا ہوگا، تو ایسے چلے گا جیسے قیامت چل رہی ہے۔ اس وقت جس وقت تیرے نرگسی آنکھیں ہوں گی، تیری حسین زلفیں ہوں گی، اس وقت جس وقت شباب تیرا عروج پر ہوگا، اس وقت اس جسم کو لے کر آنا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس وقت اس سے آ کر کہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں تیرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں۔ پھر قرآن بول کر کہتا ہے کہ ہم اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، جو بندہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے۔ اس لیے جوانی کی جو توبہ ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جوانی کے اندر اپنی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شیطانی وسوسات سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ کیا شب برات میں جاگنا صحیح ہے؟ اگلے دن روزہ رکھنا فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ اچھا میرا بھی ایک سوال ایڈ کر لیں کہ اس رات اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو کچھ لوگ بات کے اندر اسے یہ تانے دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، تو نے آج روزہ کیوں رکھا؟ کیا اس کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس بندے نے آج روزہ رکھ لیا ہے تو شاید اس کی برکت سے اللہ اسے کوئی ایسی نعمت عطا کر دے کہ ہمیشہ کے لیے یہ روزہ رکھنا شروع کر دے؟ اسے تان و تشریح کی بجائے اس کی تحسین کرنا زیادہ بہتر ہے کہ اسے تان و تشریح کرنی چاہیے کہ تو نے یہ کام بدعت کی ہے، یہ ہے ہی کو نہیں، یہ ناجائز ہے، حالانکہ اس نے روزہ رکھا ہے تو تم نے اس کے کام کو کیا کہہ دیا؟ تم نے ناجائز کہہ دیے۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے۔ پہلی تو بات یہ کہ پہلے یہ بات ہو چکی کہ عبادت، توبہ، ریاضت، روزہ، نوافل، نماز، یہ ساری چیزیں شعبان رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ یہ 12 ماہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بندے کو چاہیے کہ ہر وقت ان کا اہتمام کرے۔ اب شعبان المعظم جو ہے یہ یقیناً بڑی اس کی فضیلت ہے اور اس کے اندر بڑی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں،
بلکہ خاص کر کے 15ویں شب کے بارے میں تو حضور کی ایک صحیح حدیث ہے، صحیح، اس کو ناصر البانی نے بھی صحیح کہا، ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شب کو جس طرح اس کی شان کے لائق ہے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور بندوں میں سے سوائے مشرک اور سوائے کینہ حسد رکھنے والوں کی، یعنی کافروں اور جس کے دل میں بغض کینہ حسد، ان کے علاوہ حضور نے فرمایا اللہ سب کی بخشش فرماتا ہے، سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار اللہ بخشش فرماتا ہے، ٹھیک۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو ایک منادی جو ہے وہ ندا کرتا ہے، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، کوئی ہے آج کی رات بخشش طلب کرنے والا، اس کی بخشش کی جائے، کوئی ہے جو رزق طلب کرے اس کو رزق دیا جائے۔ اس طرح حضور نے فرمایا صبح تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ 15ویں شب کے بارے میں ہے۔ ایک دوسری یہ کہ اس کو بدعت کہنے والے کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، کوئی ایک دلیل بھی نہیں، قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل نہیں جو یہ کہیں کہ 15 شعبان یا لیلۃ القدر میں یا شعبان المعظم میں عبادت کرنا جو ہے وہ بدعت ہے یا جو بھی نظام ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، کوئی ایک صحیح حدیث یا قرآن کی آیت نہیں، بلکہ اس کے مخالف حضور کی متعدد احادیث ہیں، بلکہ 17 صحابہ اکرام سے اس شب کے جو ہے وہ فضیلت مروی ہے، 17 صحابہ اکرام تقریباً، اور یہاں تک ہے کہ حضور رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ اس شعبان المعظم میں رکھتے تھے، سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ جو روزے رکھتے تھے وہ اس شعبان المعظم کو رکھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ماہ کے اندر نیکی کا جو اجر ہے وہ ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک نوجوان، ایک بندہ مومن مسلمان، ٹھیک ہے، روزہ رکھ رہا ہے، رات کو نوافل ادا کر رہا ہے، گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، صبح روزہ رکھ رہا ہے، وہ یقیناً اچھا کام کر رہا ہے، کوئی شرک تو نہیں کر رہا، گناہ کا کام تو نہیں کر رہا جو اس کو تان و تشنیع کی جائے یا اس کے اوپر باتیں کسی جائیں یا اس کو آر دلائی جائے، شرم دلائی جائے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، بلکہ اس کو داد دینی چاہیے، تحسین کرنی چاہیے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، اللہ سے توبہ کی ہے، رات تو نے سجدے میں گزاری ہے، قیام میں گزاری ہے۔ پھر مختلف جگہ پر اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ مستحب کا درجہ دے لیں، اچھی چیز ہے، کیوں؟ جگہ بہ جگہ ہر ایک کو تو نہیں پتا کہ میں نے اس رات کو کیسے گزارنا ہے، ورنہ وہ لوگ بھی ہیں غفلت کی نیند جو سوئے رہتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جن کے ایمان کی کمزوری یہ کہیں کہ اس رات کو شرلیاں پٹاخے چلانے میں گزار دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، شرلیاں پٹاخے پتہ نہیں یہ کہاں سے، اس کو بدعت کہنا چاہیے، اس کو حرام کہنا چاہیے، اس کی طرف مذمت زیادہ دلانی چاہیے۔ چہ جائے کہ جو بندہ ایک عالم، ایک صوفی، ایک بزرگ، ایک پیر اگر چند لوگوں کو لے کر بیٹھ کر وہ تسبیح نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں بھی حضور کی حدیث ہے، حضور نے سکھائی اور حضور نے فرمایا کہ اس کو عمل کرو اس کے اوپر، اور صحابہ سے مرویات ہیں کہ اس کو ہر روز پڑھے بندہ، اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھے، اگر کوئی سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو زندگی میں لازمی پڑھے، اتنی اس کی فضیلت آئی ہے۔ تو وہ اگر کوئی چند لوگوں کو اکٹھا کر کے یا چند لوگ اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں تو کارے ثواب ہے، اچھا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ جائے کہ نوجوان جو ہے وہ شرلیاں پٹاخوں کی طرف نکلیں یا گلی محلوں کے چراہوں میں کھڑے ہو اور لوگوں کو آتے جاتے تنگ کریں، اس سے بہتر ہے مسجدیں آباد کی جائیں، ان کو روزے کی تلقین کی جائے، صبح کو وہ روزہ رکھیں، تسبیحات پڑھیں، حضور کی ذات پر درود پڑھیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہو ایسے دریا کو پار مت کر، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو کل کا انتظار مت کر۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے ہم سینوں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے میلے، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اب تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔